السلام علیکم میٹرک کلاس بوائز اینڈ گرلز آل سیکشن۔ اچھا بیٹا، میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو آج ہے 16 دسمبر، اور 16 دسمبر آپ کو پتہ ہے کہ بلیک ڈے ہے، کیونکہ وہ جو ہمارا حادثہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بچے اتنے سارے جو تھے وہ ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں ان کے لیے، کچھ نہ کچھ پڑھ کے ضرور بخشا کریں، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آج کا جو سبق ہے آپ کا وہ ہے آئلی زندگی، ٹھیک ہے، خاندانی زندگی، آئلی زندگی۔ اچھا اس کے بعد آپ کا صرف ایک سبق رہتا ہے جہاد کا۔ آج میں آپ کو جو ہے وہ MCQs بھی سارے دے دوں گی، اور آپ کو ایک اصطلاحی مفہوم ہے وہ بھی میں آپ کو دوں گی۔ تو یہ ہے کہ وہ سب آپ کی کاپی میں موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اچھا کام کر کے اور چھٹیوں سے پہلے چیک کرا لیں ایک بار، تاکہ ایک سائن آپ کے پاس میرا آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ کام چیک کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں بھئی، اب ہم دیکھیں گے، سبق پڑھیں گے ہم آئلی زندگی، چلیں۔ اچھا جی، سبق کا نام ہے آئلی زندگی کی اہمیت، اور پیج نمبر ہے 118، ٹھیک ہے۔ آئلی زندگی کی اہمیت، آئل کہتے ہیں اہل و عیال کو، اہل کہتے ہیں اولاد کو، عیال کہتے ہیں بیوی کو۔ پہلے جب اردو میں شادی کارڈ چھپتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا بم اہل و عیال، ٹھیک ہے، جب بچے سمجھتے تھے، اب بچے نہیں سمجھتے، لہٰذا یہ آئلی زندگی جو ہے یہ ہے اہل و عیال کے ساتھ، یعنی کہ خاندانی زندگی۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین، شوہر اور بیوی، خاندان کے دو اہم ستون ہیں۔ زوجین کا باہمی تعلق، اچھا یہاں تک جو ہوا آپ کا وہ یہ ہوا کہ خاندان کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی، اکیلا انسان کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے، ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، اسی لیے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دھوبی ہوتا ہے، تو کوئی سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، کوئی دودھ والا ہوتا ہے۔ یہ سارے جو پیشے ہیں یہ انسانوں کے ہی ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ضرورت ہوتی ہے ہم اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ زوجین کا باہمی تعلق، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو یا کرو۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کا جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ جو ہے نکاح کا، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو ہم اپنی اولادوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے اپنی جان بھی قربان نہیں کر سکتے، اور ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ ماں باپ کا اور اولاد کا، اس سے محروم ہو جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سنت طریقے سے اس کو نبھانے کے لیے نکاح کا جو ہے وہ مطلب نکاح کی رسم جو ہے یہ رکھی انسانوں کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی برکتیں نازل کر سکے۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، یعنی ایک عورت جو اکیلی ہوتی ہے وہ غیر محفوظ ہوتی ہے، اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کسی کی حفاظت میں چلی جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت کرنے والا ایک مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محصین یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے راستے میں لڑکیوں کو لوگ چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اکثر محلے والے بھی وہ ہوتے ہیں، اس میں محلے کے لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن انہیں میں اگر وہ کسی کی بیوی جا رہی ہوتی ہے یا کوئی محلے کی بھابھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو نہیں چھیڑتے،
کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ان بھائی کی، یہ ہمارے ان محلے کے جو بھائی ہیں ان کی بیگم ہے یہ، یا یہ کہ یہ بھابھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اکیلی لڑکی کو ضرور چھیڑا جاتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اکیلی عورت ہوتی ہے وہ غیر محفوظ ہوتی ہے اور غیر اخلاقی حملے جو ہوتے ہیں اس پر کیے جاتے ہیں. ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے، اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک جسم اور ایک جان، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کے مسائل میں، ایک دوسرے کی بیماری میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، اور اولاد کی بھی مل کے پرورش کرتے ہیں. اپنے خاندان کو دونوں مل کے چلاتے ہیں، یہ دونوں مددگار ہوتے ہیں. یکسوئی نصیب ہوتی ہے سوچ، غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان، اور ان کو استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اکیلا آدمی جو نہیں کر سکتا وہ دو مل کے بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں. وہ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر میں آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں جو والدین کے آپس کے تعلقات کو اور مضبوط کر دیتے ہیں. ہر دو طرف سے محبت اور احترام، باہمی گامزن جو ہے وہ موزن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے. صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد جب گھر میں آ جاتی ہے تو وہ گھر جو ہوتا ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے. چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک آئلی زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، نسل انسانی ظاہر ہے، اس کی بقا یعنی کہ اس کو بڑھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو بڑھانا ہے. جیسے کہ دنیا میں ہر سیکنڈ پہ ہزاروں افراد جو ہے وہ مرتے ہیں، اسی طریقے سے ہر سیکنڈ پہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پیدا بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دنیا بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے. لہٰذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہے. جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کا بری طرح سے شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اس سے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے استحکام اور بقا کو نہایت وضاحت کے ساتھ ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے. ترجمہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس سے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا ہو. گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا ہوتا ہے. دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں، اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں. ترجمہ ہے، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں. فرائض میں رواج کے مطابق زوجین کے حقوق، زوجین کہتے ہیں میاں اور بیوی کو، ٹھیک ہے، حقوق و فرائض. اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت، نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے لیے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے. بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرے. وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک عورتیں فرمانبردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں. بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں
اس کی تمام اشیاء کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرے، اس کے راز افشا نہ کرے، گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائے، اور اس کے اموال و اشیاء کی ساتھ ساتھ اس کی آبرو اور اس کی نسب و نسل کی بھی حفاظت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، اور اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی پوری طرح حفاظت کرے۔ اولاد کے حقوق و فرائض۔ اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق و فرائض حقوق مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش، تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی بھی کریں۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھیں۔ والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد صالح ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، اگر اولاد اچھی ہوتی ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے جس طرح دعا کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو وہ ان کے لیے نیک عمل اور نیک صالح ہوتی ہے۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائیں، ان سے رحمت و محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں، ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں۔ خاص طور پر جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو، اور رحمت کے ساتھ عاجزی سے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ کہو، اے اللہ، اے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ والدین کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور یہ جو ہے سب ابھی آپ کو پلانر میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دیتی ہوں۔ اس کا سبق نمبر سوال 1 ہے، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، یہ اب ہم پلانر میں دیکھیں گے۔ اب بتاؤ سبق نمبر 7، عائلی زندگی کی اہمیت۔ آپ کو لانگ دکھاؤں گی سوالوں کے جواب، اس کے بعد ہم شارٹ دیکھیں گے، پہلے ہم لانگ دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، عائلی زندگی، فیملی لائف سے مراد خاندان یا گھریلو، یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے عائل کا لفظ جو ہے نا، یہ عربی میں بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع عیال ہے، اور عیال کا لفظ صرف بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ پورے خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس یہ دنیا کے عائلی نظام یا اسلام کے عائلی نظام کے تقابل میں موازنہ کیا جائے تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اسلامی تعلیمات میں خاندانی زندگی گزارنے کے لیے مناسب طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں ہر فرد کے لیے اس کی شان کے مطابق حقوق و فرائض کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خاندانی نظام زندگی کی اہمیت۔ ٹھیک ہے، اہمیت اب ہم پڑھ چکے ہیں سارا، یہ ماحول پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں اگر اچھے خاندان کا ہوگا نا تو آپ اس کے عادات و اطوار آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کس طریقے کے خاندان، جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کسی کوئی بدتمیزی کر رہا تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوگا، تو وہ ماحول ہوتا ہے نا وہ اصل میں خاندان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی کیا تربیت ہے بھائی، بڑے اچھے خاندان کے لگتے ہیں یہ۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ نارملی بھی ہم جو ہے جج کر سکتے ہیں، کسی کو دیکھ کر، کسی بھی بچے کو دیکھ کر، کسی بڑے کو دیکھ کر ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ اسکول تو سب بات کی باتیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے خاندان جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ہے خاندان کی اہمیت۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہی اہمیت ہے کہ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو بہت سے اصول و ضوابط سیکھتا ہے، بہت سے رشتوں کا ادب اور احترام سیکھتا ہے، اور ان رشتوں کے بارے میں واقفیت حاصل کر کے وہ ان رشتوں کا اسی لحاظ سے ادب اور احترام کرتا ہے جیسا کہ اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ گھرانے کی اہمیت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھروں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں
تو ان کے گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی پر، انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ میں بتا چکی ہوں یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جیسے کہ ماں کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے تو ظاہر ہے اولاد پر بھی زیادہ توجہ دی جائے گی کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی اولادیں بہت بہت پڑھی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پڑھائی جو ہے وہ گھر کی تربیت سے ہی شروع ہو جاتی تھی. اچھا، یہ سوال یہاں تک ہے. تیسرا سوال، زوجین میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتایا تھا آپ کو، عربی زبان کا لفظ ہے یہ. آگے دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو ہے پہلے بیوی کے حقوق، خاوند کے فرائض. حسن سلوک، ٹھیک ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے اور حسن سلوک سے پیش آئے، ٹھیک ہے. اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے. اچھا، اس کے بعد ہے حق مہر کی ادائیگی. حق مہر آپ کو پتہ ہی ہوگا، اب تو سبھی کو پتہ ہوگا خیر، کہ حق مہر کب دیا جاتا ہے. نکاح کے بعد اب شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے. ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو کہ پہلے ہی طے کر لی جاتی ہے کہ ہمیں اتنی دینی ہے. 50,000 ہے، 70,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جو بھی ہے. یا مہر میں جو چیز لکھی گئی ہے، گھر لکھا گیا ہے، دکانیں لکھی گئی ہیں، یا جو بھی لکھا گیا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ خاوند جو ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ظلم و زیادتی سے پرہیز. وہ عورتوں کو زبان سے یا ہاتھ سے کوئی اذیت نہ دے، کوئی طنز نہ کرے، بلکہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ایک دوسرے کی عزت کریں، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ کی بھی عزت کریں، تاکہ کوئی بھی وجہ خاندان کو خراب کرنے کی یا لڑائی کی نہ بنے. اچھا، اب یہاں پر ہے خاوند کے حقوق ہیں. اب یہ ٹھیک ہے، خاوند کہتے ہیں شوہر کو. خاوند کے حقوق، بیوی کے فرائض. ظاہر ہے جب شوہر کے کچھ فرائض ہیں تو بیوی کے بھی کچھ فرائض ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلا فرض ہے اطاعت شوہری، ٹھیک ہے. دیکھیں، اگر شوہر اچھا ہوا تو بیوی خود بخود اطاعت کرے گی. یہاں پہ دونوں کا جو ہے وہ مطلب دونوں کے لیے یہ ہے کہ ہم جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا تو بیوی ضرور شوہر کی عزت کرے گی، ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پر ہے کہ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کا حکم مانے، اس کے کام کرے، اور جو جہاں جانے کو وہ منع کرے وہاں نہ جائے، جہاں وہ باخوشی بھیجتا ہے وہاں چلا جائے، لیکن بے وجہ نہیں، ٹھیک ہے. بے وجہ کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی. چلے، مال و عزت کی حفاظت. جب شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال و عزت کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. اپنی آبرو کی حفاظت کرے، کسی غیر شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور بغیر پوچھے اس کے پیچھے کہیں چھپ کے نہ جائے، اس کو بتا کے جائے. اگر وہ کہتا ہے جاؤ تو جاؤ، اگر وہ منع کر رہا ہے تو نہ جاؤ. شوہر کی خوشنودی. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش رکھے اور ایسے کاموں سے بچے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے یا جس سے شک پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان باتوں سے بچے. طلاق کا حق. بیوی کے پاس یہ حق موجود ہوتا ہے اور یہ حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے یہ. لیکن یہ ایک حلال کام ہے طلاق کا، تو لیکن یہ بیوی کے پاس حق موجود ہوتا ہے کہ اگر وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا مطلب کوئی اختلاف ہے گھر میں یا کوئی ایسی بات ہے، تو وہ یہ حق استعمال کر سکتی ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے. اچھا، سوال نمبر، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں یہاں آ گیا. یہ اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض. اس کو یہاں سے جو ہے چھوٹا سا پیراگراف ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بچوں کی بقا کے لیے اور تحفظ کے لیے، بہترین نشو و نما کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کے اولاد، ماں اور باپ دونوں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ رازدان ہوتے ہیں، والدین کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے وجود کا تسلسل رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ثواب کی بات ہوتی ہے مرنے کے بعد اولاد، ورنہ بھول جاتے ہیں جیسے ہم بھول گئے. اولاد کی جان کی حفاظت، ٹھیک ہے. والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی جان کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے. اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے اس کو، اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ پر شادی بھی کرے، ٹھیک ہے. اچھا، اولاد کی تعلیم و تربیت. اولاد کی تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے. پہلے اس کو دینی تعلیم دے، پھر دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے، ٹھیک ہے.
اچھا، اس کے علاوہ جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ جوان ہو جائیں، تو ایسا آدمی بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوگا، جنت میں داخل ہوگا جس طرح کہ شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ہوتی ہے نا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو اس کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان پردے کی طرح حائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پردہ کر لے گا اور وہ شخص جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ مساوی کہتے ہیں برابر، لڑکے اور لڑکیوں میں یعنی کہ بیٹا اور بیٹی میں برابر کا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بہت فوقیت دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے معاملے میں عدل اختیار کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہے مناسب جگہ نکاح، یعنی کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اچھی شریف خاندان میں دیکھ کر اور اس کی وقت پر اس کی شادی کر دیں، بلا وجہ جو ہے اس کو لمبا نہ کھینچیں کہ ابھی شادی نہیں کر رہے اور جب شادی جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دو تاکہ وہ غلط راستوں پر چلنے سے بچے، ٹھیک ہے۔ اولاد کے حقوق چند مندرجہ ذیل ہیں: اطاعت و فرما برداری، شفقت اور نرمی کا برتاؤ، ان کی وفات کے بعد بھی وفادار رہنا۔ یہ یہاں پر ختم ہو گئے آپ کے لانگ، ٹھیک ہے، اور اس کے شارٹ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 3 ہے۔ قرآن نے رشتہ ازواج کو احسان کا نام کیوں دیا ہے؟ ہاں، قرآن نے رشتہ ازواج یعنی میاں بیوی کے رشتے کو احسان کا نام دیا، اس لیے دیا ہے کہ لفظ احسان حسن کی جمع حسن سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہونا، یا رشتہ ازواج منسلک ہونے کے بعد زوجین محسین یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں، غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث میں مذکور اچھی عورت کی 3 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو مسرت ہو، اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ نمبر 3 ہے، شوہر کی ذمہ داریوں میں سے کسی 3 کے بارے میں بتائیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے اخراجات، لباس، مکان کا بندوبست کرے اور اپنی بیوی کو مہر میں دی گئی رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت اور کاروبار میں جائز حدود میں اچھا سلوک کرے، اس جائز حدود میں حدود اختیار کرے اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر ظلم و ستم نہ کرے اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو 4 سبق کے MCQs دیے تھے، آج میں طہارت کے دے رہی ہوں۔ سبق نمبر 5 ہے، طہارت کے لغوی معنی ہیں پاک ہونا۔ طہارت میں یہ 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ وضو کے فرائض ہیں 4۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ وضو کرتے وقت خیال کر کے پہلے جسم کا دایاں حصہ دھونا چاہیے اور پھر بایاں یعنی دایاں سیدھا۔ وضو میں ہر عضو کو دھونا چاہیے 3 بار۔ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، اگر جسم و لباس ناپاک ہو تو غسل کرنا واجب ہے۔ غسل میں پانی استعمال کرنا چاہیے اعتدال کے ساتھ۔ اچھا، میں نے جواب یہ اس لیے لکھے بیٹا کہ جب آپ کو چوائس آئے گی تو آپ جو ہے وہ اس میں یہ جواب جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مس نے یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ ایسا نہیں کیا کہ میں نے آپ کو کوئی چوائس نہیں دی ہے، اسی لیے ایک ہی جواب ہوگا، یہ آپ کو یاد رہے گا۔ اگر غسل واجب ہو اور کوئی نہ کرے تو گناہ گار ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی وضو اور غسل کے بغیر۔ غسل کرنا سنت ہے جمعے کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ غسل کے فرائض ہیں 3۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں نہائے۔ یہ ہو گیا آپ کے، یہ 15 ہیں آپ کے طہارت کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اگلا سبق ہے صبر و شکر۔ صبر و شکر میں نے آپ کو پڑھا بھی دیا ہے، سبق نمبر 6 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کامل ہونے کی دلیلیں ہیں صبر و شکر۔ صبر و شکر کے لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، روکنا اور برداشت کرنا۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا۔ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دیتا ہے۔ قوموں پر جب مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کیا جائے ہمت سے، صبر سے۔ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبر کا صبر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صبر کرنے پر قرار دیا اچھا بندہ، نعم العبد۔ شکر کرنے کے طریقے ہیں 3، قولی، قلبی اور عملی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہو گئی، یہ ہیں آپ کی 10۔ اس کے بعد ہے آئلی زندگی، جو کہ میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے، جس کے سوال جواب بھی میں نے آپ کو دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسانی تمدن کی ابتدا ہوئی خاندان سے۔ زوجین کہتے ہیں شوہر اور بیوی کو۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جوڑا بنایا تاکہ سکون حاصل کر سکے۔ رشتہ ازدواج کو قرآن کا نام دیا گیا احسان۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ نسل انسانی کی بقا آئلی زندگی ہے۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کا واحد راستہ عقد نکاح ہے۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے آئلی زندگی۔ زوجین کا آپس میں تعلق ہے، باہمی محبت اور اعتماد۔ خاندان کی کفالت کی ذمہ داری سب مرد پر ہوتی ہے۔ اچھا، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے لیے انتظام کرے، اخراجات کی۔ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کے جائز حکم کی اطاعت کرے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو اچھی تعلیم دیں۔ اولاد پر فرض ہے کہ رحمت محبت سے پیش آئے۔ نیک اولاد والدین کی وفات کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کے باعث بنتی ہے ان کے نامہ اعمال میں۔ مہر شرعی طور پر وہ رقم ہے جو نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا آئلی زندگی۔ ابھی آگے سبق نمبر 8 ہے یہ، اور آخری ہے یہ آپ کا۔ ویسے بھی آپ کا یہی رہ گیا ہے، باقی سب ہو گئے۔ جو شخص ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلا اور اس کو موت آ جائے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہجرت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کے حقدار ہیں رحمت، مغفرت اور بہترین اجر کے۔ جب تک جہاد فرض نہ ہوا ہو تو سب سے بڑا عمل تھا ہجرت۔ اسلام میں ہجرت جب کہلاتی ہے جبکہ دین پر قائم رہتے ہوئے ہو۔ جہاد کے معنی ہے محنت اور کوشش۔ جہاد نہیں ہو سکتا اگر اسلامی ریاست ہو اور امیر نہ ہو۔ جب تک اس کا امیر نہیں ہوگا جہاد نہیں ہوگی۔ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے جہاد بالنفس۔ قرآن کریم کی روح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں حکمت و دانش سے۔ علمی انداز میں دین کی تبلیغ جہاد کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کو۔ جہاد بالمال یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا۔ اچھا، قرآن کریم نے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دینے کو جہاد کہا ہے۔ ہر ایک کام اور فرض کی ادائیگی میں جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ کسی بھی ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ حدیث شریف کے مطابق عورتوں کا جہاد ہے حج مبرور۔ یہ آپ کے سارے میں نے MCQs دے دیے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب MCQs آپ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر 10 ایئر 5 ایئر ہو تو آپ اس کے اندر ضرور دیکھیں۔ جتنے بھی MCQs ہیں اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور ان کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں نے MCQs تو دے دیے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے اصطلاحی مفہوم۔ اصطلاحی مفہوم کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے 2 مفہوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ جو ہے میں آپ کو آج دے دوں گی، 5 دے دوں گی، اس کے بعد پھر دے دوں گی۔ اچھا، یہ آپ اتار لیجیے گا اپنی کاپی میں، یہ بھی کام اور کام چیک کرنے کے لیے ابھی تک نہیں آئے، چلیں ابھی آپ کے پاس 1 ہفتہ اور ہے، لیکن یہ کہ چھٹیوں سے پہلے ایک بار کاپی چیک کرا لیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے چھٹیوں کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسکول بھی کھل سکتا ہے، اگر آپ لوگ دعا بھی کریں، دل سے دعا کریں۔ اچھا دیکھیں بھائی، اب یہ آ گیا اصطلاحی مفہوم کا نمبر 1 ہے جہاد۔ اصطلاحی مفہوم میں سب سے پہلے ہے جہاد۔ جہاد کے معنی محنت اور کوشش کرنے کے ہیں، لیکن اسلام میں جہاد سے مراد دین حق کی سربلندی، اس کے اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا اور ہر طرح کی قوت جسمانی اور دماغی اور مالی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے صبر۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ صبر سے مراد ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھنا اور بجائے گھبرانے کے ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ نمبر 3 ہے ہجرت۔
ہجرت سے مراد کسی مخصوص جگہ، علاقے یا وطن میں بسنے والے لوگوں کا کسی وجہ کی بنا پر دوسری جگہ بغرض رہائش منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ مذہب اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کسی ایسی جگہ جہاں پر ان پر ظلم ہو رہا ہو، اس سے محفوظ رہنے کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ہے مہر۔ اسلام میں مہر سے مراد وہ رقم ہے جو نکاح کے وقت مرد اپنی ہونے والی بیوی جس سے نکاح کر رہا ہو اس کو ادا کرنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ رقم باہمی رضامندی سے طے پائی جاتی ہے اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد لازمی طور پر دی جاتی ہے۔ نمبر 5 مہیمن سے مراد قرآن پاک کا وہ فضل ہے کہ 1400 سال گزارنے کے بعد بھی اس میں معمولی سی بھی تبدیلی نہیں آئی، یعنی ایک نقطہ زیر زبر پیش بھی تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا، نمبر 6 ہے شکر۔ شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اظہار کرنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا۔ اچھا، نمبر 7 ہے وحی کے لغوی معنی ہیں کوئی بات چپکے سے اتر جائے یا اشارہ کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء اور رسل پر نازل ہو۔ یہ نزول فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور دوسرے ذریعے سے بھی۔ اگر وحی بذریعہ القائے قلبی فلی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہا جاتا ہے جو اولیاء پر بھی ہوتی ہے، اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اس کو رویا صالح کہتے ہیں۔ عام طور پر وحی سے مراد وہ کلام لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے انبیاء کو پہنچاتے تھے۔ اچھا بیٹا، یہ میں نے آپ کو دے دی 7 آپ کو دے دی میں نے اصطلاحی مفہوم، اور فل ان دا بلینکس آپ کی MCQs وہ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن MCQs جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے سبق کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ ہر ایک سبق کو پڑھیں گے، MCQs بہت اچھی طریقے سے کر سکیں گے آپ، ٹھیک ہے، اگر MCQs پر آ ہی گیا تو، کیونکہ حکومت کا فیصلہ بدلتے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج کل حکومت بھی بس ایسے ہی ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سبق پڑھیں، ایک بار نہیں کئی بار پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ MCQs کر سکیں۔ اگر ایک سبق پڑھنے سے آپ کو یہ سارے MCQs آ جائیں تو کیا برا ہے کہ آپ سبق پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح پڑھیں اس کو تاکہ آپ اچھی طرح کر سکیں اور آپ کے ذہن میں سب آ جائے۔ سمجھ کے پڑھیں، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم بیٹھے ہم سے سمجھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگر پیرنٹس آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ ویڈیو کے وقت تو آپ کو جو بھی کچھ پوچھنا ہے کچھ ہے، اگر آپ بچے کو نہ لے کے آنا چاہیں تو آپ خود بھی آ سکتے ہیں یا آ سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ موبائل لے کر بھی آ سکتی ہیں تاکہ میں آپ کو یہاں سے اگر آپ پکس لے سکیں، اس کی تصویر لے سکیں تو آپ یہاں سے لے لیں۔ جو بھی کام انکمپلیٹڈ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی کاپی میں وہ کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ کاپیاں جو ہیں وہ ایگزام میں نمبر دیتے وقت بہت زیادہ کام آئیں گی، اور اس کے تقریباً 50 جو ہیں وہ نمبر جو ہیں وہ تقریباً کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ میں ایک شبے کے طور پر کہہ رہی ہوں، اپنے پاس سے بھی کہہ رہی ہوں، کچھ جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ مطلب نوٹس کے طور پر جو ہے وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کی کاپی میں کام تقریباً پورا ہو، ٹھیک ہے۔ جو سمجھ میں نہ آئے آپ اسکول آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ہم اسکول میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اللہ حافظ۔